تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی پاورفل وظیفہ اور گارنٹی شدہ عمل ہے۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ اولاد اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح کا ہے کہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں یعنی بیٹے بھی عطا فرماتا ہے اور بیٹیاں دونوں ہی عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، اسے اولاد نہیں عطا کرتا۔ یہ اللہ پاک کی دین ہے۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے روک دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی شان ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ کتنا شکر گزار ہے، اس کی رضامندی میں کتنا راضی ہے۔ اللہ پاک نے جب بھی دیا ہے، جو بھی دیا ہے ہمارے فائدے کے لیے دیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس اولاد ہو اور ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے۔ اللہ پاک نے جو بھی دیا ہے، مسلمان ہونے کے ناطے صبر شکر ہماری ذمہ داری ہے اور فرض ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی اکرم دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ کہا جاتا ہے کہ دعا تقدیر کے لکھے کو بدل دیتی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ پاک تمام جہانوں کا مالک ہے اور تمام خزانے اللہ پاک کے قبضے قدرت میں ہیں۔ وہ جب چاہے جسے چاہے عطا کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ خاص ذکر و اذکار ہیں جو ہمارے نبی اکرم دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ اللہ پاک کو جب ہم خاص ذکر و اذکار کے ساتھ اپنی التجائیں سنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ضرور اولاد کی نعمت سے مستفید فرمائے گا۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بات کرتے ہیں آج کے وظیفے کی۔ ناظرین، اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا بنا اسکپ کیے بغیر، کیونکہ اس ویڈیو میں اس وظیفے کی مکمل معلومات تفصیل میں موجود ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل کے نیو ویورز ہیں تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کے بیل کو آل پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نیو اپڈیٹ آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ بات کرتے ہیں وظیفے کی۔ آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ کسی بھی دن سے آپ یہ وظیفہ عمل کر سکتے ہیں، اور وظیفے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی لازمی کریں۔ وظیفہ کرنے کی ایک چھوٹی سی شرط ہے کہ آپ کو اس وظیفے کو یقین اور پر اعتقاد کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے جا نماز پر بیٹھے رہنا ہے اور وہیں پر یہ عمل کرنا ہے بنا بات کیے بغیر۔ آپ نے درود پاک، درود ابراہیم 11 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 11 بار درود پاک، درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ کا وظیفہ مکمل ہوا۔ پھر آپ نے اولاد کے حصول کے لیے دعا کرنی ہے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ پاک سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے ضرور مستفید فرمائے گا۔ یہ عمل میاں بیوی دونوں کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ عمل روز کریں انشاءاللہ تعالی۔ یاد رہے اللہ پاک ہر چیز کا قادر ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ کو اولاد کی نعمت سے ضرور مستفید فرمائے گا۔ یاد رہے یہ عمل آپ نے حیض کے دنوں میں نہیں کرنا ہے۔ جب آپ اس چیز سے فارغ ہو جائیں تو یہ عمل کریں، اور آپ اپنے شوہر سے ملاپ کریں تو اس کا رزلٹ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ہوگا۔ پہلے مہینے میں رزلٹ نہیں نظر آیا تو انشاءاللہ تعالی دوسرے مہینے میں آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ تعالی چند ہی مہینے میں اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ آج کی ویڈیو کا اختتام ہم اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے مستفید فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں،
بے روزگار ہیں، تمام کی پریشانیوں کو حل فرمائیں اور اپنے غیبی خزانوں سے مالا مال فرمائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔